طور پر ایک بڑے ادیب، شاعر، فنکار، دانشور جو ہے، اس کی اپچ اور اس کی طبع کے خلاف ہوتی ہے بات کہ وہ کسی پارٹی ڈسپلن کے ماتحت اپنے آپ کو کر دے. تو اس اعتبار سے تو وہ شاید کسی پارٹی ڈسپلن کے پابند نہیں تھے، لیکن اپنی عقل و دانش کے اعتبار سے وہ ترقی پسند تھے، اور ترقی پسندی کا جو حصہ انہوں نے قبول کیا تھا وہ اس وقت مارکسی دانش کے اوپر مبنی تھا. انہوں نے کسی موقع پر انجمن ترقی پسند مصنفین کو چھوڑ دیا، یہ میرے علم میں تو نہیں ہے، کیونکہ میں خود انجمن ترقی پسند مصنفین میں باضابطہ طور پر کم از کم 1949 سے لے کے ابھی آج تک اس کے ساتھ وابستہ رہا ہوں. فیض صاحب اپنے ہم عصر شعراء کو کس عقیدت سے دیکھتے تھے یہ ان کے پیبلو نیرودا کے تعلق سے واضح ہے. بلکہ میں نے جب ان سے ایک دفعہ بہت اصرار سے کہا کہ بھی آپ کو اپنی آٹو بایوگرافی لکھنی چاہیے، تو کہنے لگے کہ بھی نہیں آٹو بایوگرافی نہیں ہے، مگر پھر میں نے ان کو پیبلو نیرودا کی آٹو بایوگرافی دی، تو پڑھنے کے بعد کہنے لگے بھی یا تو ایسے ہی لکھیں یا نہ لکھیں. پھر وہ کہنے لگے نہیں آٹو بایوگرافی تو ایسا کوئی بڑی بات نہیں ہے، میرے خیال میں اگر اپنے دوستوں کے بارے میں لکھوں تو پھر شاید میری زندگی جو ہے اس کے بارے میں لوگوں کو زیادہ پتہ چلے. فیض صاحب کی ایک شادی تو ایلس سے ہوئی، مگر ان کی ایک اور شادی شبنم شکیل کی گڑیا سے بھی ہوئی تھی. ہوا کچھ یوں کہ شبنم صاحبہ کی گڑیا مریم تاثیر کے گڈے سے بیاہی جانی تھی، مگر سلمان تاثیر نے جو مریم کے بھائی تھے گڈا کہیں غائب کر دیا، اور شبنم اس ٹریجڈی پر بہت رو رہی تھی. اتنے بڑے بڑے دانشور وہاں جمع تھے، لیکن میرا مسئلہ ایسا گمبھیر تھا کہ وہ سب گہری سوچ میں پڑ گئے کہ اب کیا جائے. تو اپنی طرف سے ایک دو سجیشنز دی، پھر چپ رہے. اتنے میں دروازہ جو تھا نا دستک ہوئی اس پہ یا بیل ہوئی. تو جب بیل ہوئی تو میرے بھائی نے آ کے کہا کہ چاچا جی فیض آئے ہیں. بس ان کا یہ کہنا تھا کہ صوفی صاحب نے کہا بس مسئلہ حل ہو گیا، شبنم کوئی فکر نہ کرو، تمہاری گڑیا کی شادی ہم فیض سے کر دیتے ہیں. تو وہ جب اندر آئے تو ان سے کہا گیا تو انہوں نے ذرا دبی زبان میں احتجاج کیا. انہوں نے کہا ایک نظر مجھے اپنی دلہن کو دیکھ تو لینے دیجیے، میری شادی کس سے ہو رہی ہے. صوفی صاحب نے کہا نہیں، بس جیسی ہے تمہیں قبول کرنی پڑے گی، شادی تو اب آج ہوگی کیونکہ تم ہم میں سے سب سے زیادہ قربانی دینے والے آدمی ہو، تو دولہا بننا تمہیں کو زیب دیتا ہے. جب وہ دولہا بنے ہوئے تھے تو ہم نے ان کے کپڑوں پہ سفید براق سوٹ پہنا کرتے تھے ہمیشہ، پاجامہ اور کرتا، بالکل بڑا خوبصورت. تو ہم نے اس کے اوپر خوب داغ لگائے، کاجل کے داغ، کھیر مل دی ان کے چہرے کے اوپر، مہندی مل دی، بالکل ان کے کپڑے جو تھے کالے کر دیے. ایم ڈی تاثیر کے گھر پر سید عابد علی عابد اور صوفی تبسم سمیت بہت سے دانشور موجود تھے. صرف یہی نہیں ہوا بلکہ جب باراتی سگریٹ، چائے اور سوڈا پینے گئے تو بل دینے کے پیسے بھی پورے نہیں ہوئے. ہمیشہ قربانی دینے والے فیض کو رہن رکھوا دیا گیا اور گھر آ کر پیسے بھجوائے گئے تاکہ بل ادا ہو سکے. یہ اب بڑی جناب سارے یہ کہنے لگے بھائی میں فلاں کالج کا پرنسپل ہوں، میں اسلامیہ کالج کا پرنسپل ہوں، میں دیال سنگھ کالج کا پرنسپل ہوں، میں گورنمنٹ کالج، کوئی کچھ کہہ رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے، ہم بہت بڑے بڑے ادیب ہیں، ہمیں سب لوگ جانتے ہیں. وہ کہنے گا میں کچھ نہیں جانتا، میرے پیسے دے دے. اچھا خیر فیصلہ یہ ہوا کہ فیض صاحب کو دکان پہ بٹھا دے اور گھر سے جا کے پیسے لے آئے، اور وہ چپ چاپ جا کے دکان میں بیٹھ گئے، کچھ بھی نہیں کہا کہ بھائی مجھے کیوں بٹھایا ہے. یہ اسی طرح سے ہے کہ اپنے دوسروں کو اجلا دیکھنے کے لیے یہ اپنے کپڑوں پہ بھی داغ لگا لیتے ہیں، کالے داغ. یہی داغ تھے جو سجا کے ہم سرے کوئے یار چلے گئے. فیض صاحب حافظ قرآن تھے اور اسلامی تہذیب و تمدن کا گہرا ادراک رکھتے تھے، مگر انسانی تعلق بہرحال ان کے نزدیک کسی بھی مسلک اور فرقے کی گروہ بندی سے زیادہ اہم تھا. مذہب کے حوالے سے وہ کسی پہ تنقید نہیں کرتے تھے. اگر لوگوں کو جانچتے تھے یا پرکھتے تھے یا تنقید کرتے تھے تو وہ ان کے عام کردار کے حوالے سے، ان کے ڈسپلن کے حوالے سے، ان کے نظم و ضبط کے حوالے سے. بہرحال وہ ایک ایسے نظام کے ضرور قائل تھے جو انسان کو صحیح راستے پہ چلانے میں مدد دے. اسی طریقے سے ایک واقعہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک بہت بڑی محفل سجائی
اور کہا کہ ہم نے تمہارے لیے محفل سجائی ہے، تم آؤ۔ ہم گئے، جب ہم گئے تو وہاں گانا ہو رہا تھا، تو میں کھڑی ہو گئی، کہنے لگے کیوں بھائی، ہم نے تو تمہارے لیے محفل سجائی تھی۔ میں نے کہا فیض صاحب ہم نہیں آئیں گے آپ کے یہاں، آپ کے یہاں گانا ہو رہا ہے۔ تو کہنے لگے کیوں؟ میں نے کہا آج محرم کی 9 تاریخ ہے اور آپ کے یہاں گانا ہو رہا ہے۔ اندر گئے، کہا بھائی ایلس گانا بند کرو، عالیہ اندر نہیں آ رہی ہے، 9 محرم ہے، ہم کو بھائی بھول گئے تھے، ہمیں یاد نہیں رہا۔ خیر وہ گانا بند ہوا اور کھانا وانا ہوا۔ اس کے بعد میں نے کہا آپ کو معلوم ہے کہ ہم 9 محرم کو کیا کرتے ہیں؟ ہم جائیں گے حضرت عباس کی درگاہ پر اور آپ لے کے چلیے ہم کو۔ گاڑی لگوائی، وہاں لے گئے حضرت عباس کی درگاہ پر۔ میں نے کہا آپ کو معلوم ہے یہاں کیا ہوتا ہے؟ کہا ہم کو تم سے زیادہ معلوم ہے۔ علم عباس سے حضرت عباس کا علم پکڑ کے کہنے لگے بھائی عجیب بات ہے کہ ہمیں 2 ہی شخصیتیں اچھی لگیں جو اسی گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں۔ پھر بڑا جملہ کہا کہ پھر نظر میں کوئی ہمارے اب سماتا نہیں ہے، خورشید کا جلال نگاہوں سے گر گیا، یہ ان کے جملے تھے۔ بھائی اس گھرانے کی 2 ہی شخصیتوں سے ہماری محبتیں ہوئی اور ہوئی۔ پھر انہوں نے بہت سے خطوط لکھے جو ظاہر ہے کہ ان کی امانت ہے، جسے ہرگز نہ برملا کہیے والی منزل۔ فیض صاحب نوبل انعام کے لیے گارسیا مارکیز اور پیبلو نیرودا کے ساتھ نامزد ہوئے، مگر انعام مارکیز کو دیا گیا۔ عظمت تو دیکھیے کہ ایک صحافی کے پوچھنے پر کہا کہ مارکیز زیادہ بڑا ادیب ہے۔ 1962 میں فیض صاحب کو لینن امن انعام سے نوازا گیا اور فیض صاحب نے ماسکو کریملن کے مشہور ہال میں انسانی برابری، انسان دوستی اور طبقاتی کشمکش کے خاتمے کے خیال پر شاندار تقریر کی۔ مجھے یاد ہے میں اس وقت کھڑی تھی، وہاں موجود تھی، 1962 کی بات ہے جب انہیں لینن پیس پرائز کی اناؤنسمنٹ ہوئی۔ وہ باہر ٹیرس تھا ہمارا 41 ایمپریس روڈ میں، وہاں وہ لیٹے ہوئے تھے، وہ ریکور کر رہے تھے ہارٹ اٹیک سے، اور ایک فون بجا اور یہ سب ہوا، اور میری والدہ نے آ کے کہا اور ایک دم اٹھ کے بیٹھ گئے، اینڈ ہی سیڈ ایلس، تو کہنے کیا ہوا؟ مجھے وہ دن یاد ہے، یہ 1962 پہلے کی بات ہے۔ تو شی سیڈ واٹ از اٹ؟ از اٹ دی نوبیل پرائز؟ کیونکہ اور انہوں نے ہنس کے کہا بگر دین دیٹ۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب انہیں لینن پیس پرائز ملا۔